اسٹوری ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ملک ابو بکر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ورلڈ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے ایسے اشخاص کے متعلق جو باہر سے لوگوں کو بہت برے لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمیں کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے اس وقت تک قائم نہیں کرنی چاہیے اپنے ذہن میں جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ شخص اندر سے کتنا ایماندار اور سچا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پر گویا چسپاتی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا تھا، تھوڑی بہت گھر دے دیتا تھا جس میں گزارا کہاں ہوتا بلا، تو کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے اس کو۔ 2 بچے اور ایک بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا تھا اسی میں گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چھمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کرے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا ہی نام آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کے بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال پھر اس کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کی نصیب میں بلا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کہاں۔ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کے بجائے پیسے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنی کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج نہیں کروں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پہ بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہرگز تمہیں حج پہ جانا ہوگا۔ فقیر محمد، جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کے، میں گناہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم حج پہ جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل آ رہا ہے اور تم جا نہیں رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والے اور جو 1-2 جاننے والے تھے، اس سے مل کر فقیر محمد حج پہ روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کی ایسی نصیب، مگر کیسے، ایسا کیا عمل تھا اس کا۔ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسی کون سا عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اس کا نام نکلا گیا تو دفن بھی وہیں ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اس کے سبب یہ رتبہ ملا ہو اسے۔ کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں،
جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بیڑیوں کا معاشرہ۔ ہر جگہ ایسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کو سوٹ کر کے اس کو خرچ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے اور کچھ مجھے۔ وہ اس بار نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پہ گیا۔ مل مالک شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں چرسی شرابی میرے اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی، وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ فقیر محمد یہ عمل بنا کسی لالچ یا دکھاوے کے صرف بیوہ اور یتیموں کی محبت میں کرتا تھا، مگر وہ کیا جانے کہ کسی کی نظر میں، اور وہ جس کی نظر میں تھا وہ مہربان اللہ جل جلالہ انسان کی ظاہری حالت نہیں دیکھتا، اس کا اخلاص اور نیت دیکھتا ہے۔ فقیر محمد کی عمل سے راضی ہو کر اس نے اس کو اپنے گھر بلایا اور پھر وہیں سے اپنے پاس بلایا۔ اللہ پاک چاہتے تو یہاں بھی فقیر محمد کو موت آ سکتی تھی، مگر وہ اپنے گھر بلا کر دنیا کی نظروں میں ایک چرسی کو عزت بھی دی، بخشش بھی کی۔ دنیا کو بتانا جو تھا کہ تمہاری نظروں میں یہ عام سا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت خاص ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ والسلام۔